بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ سب دوستوں کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ کراچی سے کیونکہ یہ پروگرام آپ دوستوں تک پیش کیا جا رہا ہے، تو کراچی کے جو موسم کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیونکہ کل جو گزر گیا 45 ڈگری جو ہے درجہ حرارت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، مگر جو کل سارا دن 42 رہا، اور آج کا دن بھی محکمہ موسمیات کے مطابق کافی زیادہ گرم ہے۔ تو میرا خیال اپنے دن کے آغاز میں ہم اس بات کو ذہن میں ضرور بٹھا لیتے ہیں کہ آج بھی ہم نے بغیر کسی کام کے یا بغیر ضرورت ہم نے باہر نہیں نکلنا ہے، دھوپ میں نہیں نکلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس موسم کا مقابلہ جو ہے وہ سائے میں رہ کے ہی کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو ہم نے آج 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ایک اسکالر ہیں واصف علی واصف، ان کی ایک کوٹیشن یاد آ گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں ہمیں زندگی میں پیسہ خرچ کرنے کا کہیں موقع ملے یا کوئی فیصلہ لینے کا موقع ملے، ایک طرف ہمارا کردار ہو اور دوسری طرف پیسہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کردار کو چن لینا چاہیے، کیونکہ پیسہ کبھی کبھی پیسے کے معاملے میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ جو ایمان کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں وہ زیادہ پاورفل رہتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور ساتھ ہی کسی ایک عزیز یا کسی جگہ پہ کسی بندے کے وہ پیسے کام آ رہے ہیں، کسی نے پیسے مانگ لیے، تو میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچوں گا کہ میں پیسے انہیں دے دوں اس میں سے اتنے، یا پھر میں انہیں ایکسکیوز کر لوں، کیونکہ میں اگر پیسے دے دیے تو یہ جو ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں پیسے کم ہو جائیں گے، مگر اگر ایمان سے فیصلہ کریں گے ہم لوگ تو پیسے کم نہیں ہوں گے، وہ دنیا میں ہی اس سے کئی گنا زیادہ مل جائیں گے اور آخرت میں اس کا حساب الگ ہوگا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کے حوالے سے لوگ بڑا دل کھول کے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس قوم پہ، ان لوگوں پہ، کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ناممکن چیزوں کو ممکن کر کے دکھایا۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں صحت کے حوالے سے جو اتنے منظم طریقے سے، اتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے چل رہے ہیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کرتے ہیں، اور جب ان کے پیچھے دیکھا جائے نہ تو وہ سرکاری ادارہ ہے نہ وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ آپ لوگوں کا، عوام کے ادارے ہیں۔ عوام کے فنڈ سے چلنے والے ایسے ہاسپٹلس کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے نا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ عوام کسی جگہ پہ بالکل ایک صحیح جگہ پہ جا کے اپنے جو ان کے فنڈز ہیں وہ جا کے خرچ کرتے ہیں، اور جس سے صرف عوام کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہاسپٹل سے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو پورے پاکستان میں بہت ساری چینز ہیں، بہت بے شمار لوگ سالانہ جو ہے وہ اس ہسپتال سے، اس ادارے سے مستفید ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں کیش کاؤنٹر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک یقین ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے گا ہم اس ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دی انڈس ہاسپٹل کراچی کی۔ آج انڈس ہیلتھ نیٹ ورک سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب انڈس ہاسپٹل کراچی کے پرویز احمد صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ میں نے غلط تو نہیں کہا انڈس ہاسپٹل کے بارے میں؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسپیشلی آپ نے جو یہ بات منشن کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ دل کھول کر امداد کرتے ہیں۔ اگر انڈس ہاسپٹل یا انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے بارے میں ہم اگر بات کریں، یہ ہم نے ایک ہسپتال سے شروع کیا تھا 2007 میں کراچی سے۔ یہ 150 بیڈ کا ہسپتال تھا، اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ جو صحت کے جو عمومی حالات آپ نے دیکھے ہیں جس قسم کے ہیں کہ وہ لوگوں کو بالکل انڈسکریمنیٹ، یعنی کہ بغیر کسی تفریق کے اور بالکل فری علاج پرووائڈ کیا جائے، کوالٹی کا معیاری علاج اور بالکل فری۔
اس آئیڈیا کے ساتھ شروع کیا. تب یہ آئیڈیا لگتا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تو بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی نہیں ہو رہا ہے, اور وہ بھی ایک جنرل ہاسپٹل. نارملی بھی ہمارے پاس کچھ اسپیشلائز کیئر ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ آپ کو فری سہولت مل رہی ہے. تو یہ جب اسپتال شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ 6 مہینے یا 8 مہینے میں اسپتال بند کر دیں گے. تو الحمدللہ آج 10 سال ہو چکے ہیں, 11واں سال چل رہا ہے انڈس ہسپتال کو. ہم نے ایک اسپتال سے شروع کیا تھا اور اس وقت جو ہے تقریباً ہمارے 12 ہاسپٹلز ہیں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے اندر, اور اس کے علاوہ تقریباً 41 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے ہمارا ایک پورا نیٹ ورک ہے کلینکس کا. سر کیا بات سر, ضرور پیسے خرچ کرنے سے ختم ضرور ہوتے ہیں مگر اگر اللہ کے بندوں پہ خرچ کیے جائے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فارمولہ ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا آج مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اپنے مہمان سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج اس وقت ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل انڈس ہیلتھ نیٹ ورک. اور آج انڈس ہاسپٹل کراچی سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, پرویز احمد صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. وقفے سے پہلے ان سے بات بھی ہو رہی تھی. اچھا پرویز صاحب, آپ نے بتایا کہ 2007 میں ایک ہسپتال سے آغاز ہوا اور بالکل فری علاج کی نیت سے یہ ہسپتال شروع کیا گیا, اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ 11 سالوں کے اندر اندر آپ کے 12 ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, ایک اسی پیمانے پہ, اتنے بڑے پیمانے پہ, اور اس کے ساتھ 40 ڈسٹرکٹس میں آپ کے کلینکس ہیں. جی ہاں, اس طرح جب ہم نے ایک ون ہاسپٹل شروع کیا تھا 2007 میں نے جیسے عرض کیا, اس کے بعد ہمارے پاس مزید ہم نے کچھ ہاسپٹل ایڈ کیے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کے کچھ ہاسپٹلس کو اڈاپٹ کیا ہے. اچھا, وہ کچھ ہاسپٹلس کراچی ادھر ہیں, سندھ کے اندر ہیں, جیسے DHQ ہاسپٹل بدین ہے انڈس ہاسپٹل مینیج کر رہا ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر لاہور میں 5 ہاسپٹلس ہیں, اسی طریقے سے ملتان میں ہے, ایک مظفر گڑھ میں ہے. تو آل ٹوگیدر 12 ہسپتال ہیں جس کے اندر تمام کے تمام سہولیات. اس کے علاوہ ہمارے کچھ ڈیزیز بیسڈ پروگرام ہیں, کیونکہ ہم نے جب ہسپتال بناتے رہے اس کے بعد ہمیں یہ ہم نے محسوس کیا کہ صرف ہسپتال بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. لوگ بے تحاشا اتنے غریب ہیں کہ وہ ہسپتالوں تک بھی نہیں آ سکتے, یا بہت سارے لوگ جو ہسپتالوں میں آ رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہسپتالوں میں آنے کی, کہ اگر ان کو پرائمری کیئر کی سہولیات, بیسک ہیلتھ کی سہولیات ان کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ مل جائے. تو اس پہ پھر ہم نے پہلے تو اپنا ڈیزیز بیسڈ پروگرام شروع کیا جو کہ ہم TB, ملیریا اور HIV ٹریٹ کر رہے ہیں. TB ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ TB بہت زیادہ ہے ایکچولی, اٹس پریولنٹ. دنیا سے وہ TB ختم ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کے اندر TB نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ بڑھ رہا ہے. ایون صرف کراچی کا جو نمبر ہے وہ تقریباً 21 سے 22 ہزار پیشنٹس جو ہیں وہ کراچی کے اندر موجود ہیں. اور ہم نے تو اسے ختم نہیں کر دیا تھا. نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا. اور یہ بلکہ اب جو جس قسم کی TB ہے اس کو ہم کہتے ہیں MDR, ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ TB, جو کہ جس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے مختلف جو ڈرگس ہوتی ہیں TB کی نارمل دواؤں سے ریزسٹنٹ ہوتا ہے, وہ ان پہ اثر نہیں کرتی ہیں. تو TB کو حل کرنے کے لیے, اچھا TB کا ایک پرابلم یہ ہے کہ سلمس کے اندر ہے, لوگ اس کو چھپاتے ہیں چونکہ یہ کنٹیجیس سے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. تو ہم نے آؤ TB مٹاؤ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری وینز ہیں, ہمارے پاس تقریباً 40 کے قریب وینز ہیں جو کہ جس کے اندر ایکس رے لگا ہوا ہے اور ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہیں, جو ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں, پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نمائندہ ہے وہ گھر پہ جا کے دوا دیتا ہے, کیونکہ تقریباً 7-8 مہینے یا سال بھر چاہیے ہوتا ہے دوا کے لیے ایک پیشنٹ کو. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ سینیٹورینز ہوتے تھے, وہاں لے جا کے لوگوں کو رکھتے تھے, لیکن اب وہ پاسبل نہیں ہے بیکاز نمبر آف پیشنٹس آر سو ہیوج. تو ہمارا TB, HIV اور ملیریا کا جو پروگرام ہے وہ تقریباً 40 ڈسٹرکٹس میں پاکستان کے موجود ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہاسپٹلس کا نیٹ ورک ہے. اور اس وقت رفلی ہم تقریباً 1,60,000 مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. واہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. مگر یہ 1,40,000 بھی اس حساب سے آپ کو بہت کم لگتے ہوں گے جب پورے پاکستان کی آپ تصویر دیکھتے ہوں گے. جی دیکھیں, اگر ہم صرف کراچی میں 3 ہسپتال ہیں, اگر ہم کراچی میں بات کریں تو یہاں پر یہ ہے کہ کراچی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا سندھ اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. دیر از نو گڈ فیسلٹی اویلیبل ان ہول آف بلوچستان. اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے تو دے ہیڈ ٹو رش ٹو دا کراچی. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اٹس اے مائکرو ڈراپ ان اے اوشن. اور اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے پاس, جو بیسک ایشو ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کا, وہ ہے مریضوں کی تعداد, لمبی بڑھتی ہوئی ویٹنگ لائنس. تو ہمارے پاس اسپیشلی جو الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں جس میں ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹ بھی کر رہے ہیں, ہارٹ بائی پاس بھی کر رہے ہیں, تمام کے تمام کر رہے ہیں. چونکہ فرسٹ کم فرسٹ سرو فری ہے,
تو قسم کا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں, کوئی سیمی پرائیویٹ روم نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ رومز نہیں ہیں, پہلے آئیں پہلے آپ کریں. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی وی ہیونگ اے لانگ ویٹنگ لائنس. تو کہیں کہیں الیکٹیو سرجریز میں ہمیں جو ہے 2024 یا 2025 کی بھی ڈیٹ دینی پڑتی ہیں لوگوں کو. تو یہ جتنا بھی کام کیا جائے اس کے اندر کام ہے. تو اس لیے ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا فوکس انڈس کا وہ ایکسپینشن کے اوپر ہے. اوکے, تو یہ جتنے بھی ایکسپینس ہیں یہ کس طرح پورے ہوتے ہیں اور پیورلی کون یہ سب بیئر کرتا ہے؟ یہ عام آدمی, ویل سے پبلک ایٹ لارج, مخیر حضرات. تقریباً انڈس کا جو اس سال کا آپریشنل ایکسپینس ہے وہ 12 ارب روپے کا ہے. 120 ملین ڈالر کے قریب جو ہے ایکسپینسز ہیں ہمارے. اور یہ جو 92% آف دا فنڈنگ ہمیں پاکستان سے ہی آتی ہے. تو یہ پاکستان کے ہی لوگ ہیں. اور اٹس اے, آپ یو کڈ سے کہ مرکل ہے کہ بہت ساری جگہ اگر دنیا میں ہم جا کے بتاتے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا. ہاں صحیح بات کہ اس سچ اے لارج سائزبل فنڈنگ. 8,000 امپلائیز کام کرتے ہیں اس وقت انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ. ویری نائس. اور کوئی اٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی اینی بزنس گروپ اور پولیٹیکل پارٹی اور سیکٹرین. اٹس جسٹ کامن پیپل کمنگ اینڈ سپورٹنگ. یہ بالکل ایک اچھا پہلو ہے. کسی مہذب معاشرے میں اگر ہم نقلی دوائی کی بات کریں نا تو انہیں بھی یقین نہیں آئے گا. تو یہ ایک برا پہلو ہماری سوسائٹی کا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں پازیٹیو چیز کہ کتنے بڑے پیمانے پہ صرف یہ ایک انڈس نہیں, مطلب ایسا ہی یوٹی ہے اور بے شمار ایسے ادارے ہیں جو کہ صرف اور صرف 100% عوام چلا رہا ہے. بالکل صحیح. اور عوام کی وجہ سے وہ سارا کچھ چل رہا ہے. بالکل صحیح تو بات. ایک دفعہ عوام کو اگر صرف یقین اور ایک ٹرسٹ اگر ہو جائے کہ جناب یہ ادارہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, تو پھر ہماری عوام جو ہے وہ خاموش رہنے والی نہیں ہے. وہ ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ مدد کر رہی ہوتی ہے. انہیں پورا بالکل یقین ہے اس حوالے سے. ایک وقفے پہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ وقفے پہ جانا ہمیں. تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں مزید پرویز احمد صاحب سے کہ ہم کس طرح ہم بھی اس پورے سسٹم کا اور اس پورے کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں. ذرا اس حوالے سے بات کریں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. دی انڈس ہاسپٹل کراچی سے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. پرویز احمد صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جن کا تعلق ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک سے. اس ہیلتھ نیٹ ورک کے بارے میں ہم بالکل وقفے سے پہلے بات کر چکے ہیں. اور جاتے جاتے ہماری جو بات ہوئی تھی وہ لاسٹ میں یہ تھی کہ اس سارے نیٹ ورک کو 12 ہسپتال اور 40 ڈسٹرکٹس میں کلینکس اور یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کا, انہیں بڑھانے کا جو ہے ایک منصوبہ رکھتے ہیں. ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح بڑھانا چاہتے ہیں آپ اور کس ویژن کے ساتھ آپ بڑھانا چاہتے ہیں. ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, انڈس کا ویژن سمپلی تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان شوڈ بی ہیلدی نیشن. تو اور ہیلدی نیشن ہونے کے لیے ہسپتال ہی ضروری نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کو لوگوں کو ارلی ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن پہ بھی کام کرنا ہے. تو ہمارا 2 ڈائمنشن میں ایکسپینشن کا پلان ہے اس وقت. ایک تو ہے جو ہم پرائمری کیئر کلینکس بنا رہے ہیں. یہ پرائمری کیئر کے اندر جو کلینکس ہیں ان کا مقصد صرف لوگوں کا علاج کر دینی ہے, بلکہ بیماریوں کو ارلی ڈیٹیکشن کرنا اور اس کی پریونشن پہ بھی ہے. پریونشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, چاہے وہ ہاتھ دھونے کی ترغیب ہی دینا ہو یا لوگوں کو کہا جائے کہ پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. نہیں تو ویسے زیادہ بنیادی طور پہ صحت کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم پاکستانیوں میں, وہ ان کی کیا وجہ ہوتی ہے, مطلب کہاں سے یہ سارے مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو بہت سارے ریزنز ہیں, لیکن جو سب سے بڑا 2 ریزنز جو ہے نا, ایک پانی پینے کا صاف پانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, کنٹامینیٹڈ واٹر ہے, اور اسے بوائل کر کے بھی نہیں پیتے, اس کو بوائل کر کے بھی نہیں پیتے. دوسرا جو ہے نا ہائیجین ہے. ہائیجین ہر قسم کے, چاہے وہ ہاتھ دھونا اس میں شامل ہو. تو آپ جب انٹریکٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے جراثیم آ رہے ہیں اور کو آپ نے ہاتھ بھی دھونے کا رواج نہیں ہے, اور رورل ایریاز میں آپ کو پتہ سینیٹیشن کا سسٹمز بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے نا بیسک بیماریاں جو ہیں ہمارے ہسپتالوں میں, جو سول ہاسپٹلز اور ان تمام جگہوں پہ جو لوگ آ رہے ہیں اس میں سے 50 سے 60% لوگ ایسے ہیں جن کو صرف بیسک کیئر چاہیے. ان کو ہسپتالوں کی کوئی بڑی کیئر کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے اس پانی پینے کے پانی وغیرہ جیسے ہیپیٹائٹس سی اور اس قسم کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. یہ جو صابن جو 100% جراثیم ختم کر رہے ہوتے ہیں تو سارے, تو وہ صابن استعمال نہیں کرتے. اچھا, استعمال نہیں کرتے. یہ صابن سچے ہیں, ہم لوگ نہیں سچے ہیں. ہاتھ نہیں دھوتے ہم لوگ, جو ہے نا ہاتھ خیال نہیں رکھتے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایکسپینشن کر رہے ہیں وہ ہمارا اس وقت 2 ہاسپٹلس کے اندر, کراچی کے اندر ہمارا جو مین ہاسپٹل ہے کورنگی کے اندر, یہ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کو ہم 1800 بیڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جس کے اندر تمام کے تمام سہولیات مہیا ہوں.
اس وقت ہمارے پاس صرف ایمرجنسی میں روزانہ 1000 مریض آتے ہیں صرف ایمرجنسی کے اندر، اور چونکہ بیڈ اویلیبل نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی کمپلین سننے کو ملتی ہوگی کہ جی ہم انڈس اسپتال تو گئے تھے لیکن ہمارا صحیح طریقے سے وہاں پر انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ جی آپ کہیں اور لے جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل میں اگر بیڈ اویلیبل نہ ہو تو آپ مریض کو صرف ابتدائی طبی امداد دے کے آپ کہتے ہیں کسی اسپتال میں لے جائیں جہاں بیڈ اویلیبل ہو. بالکل صحیح. تو یہ ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں. تقریباً پہلے فیز میں 1000 بستروں پہ مشتمل یہ ہاسپٹل ہو جائے گا، اور سملرلی ہم لاہور کے اندر اپنا ایک ہسپتال جو کنسٹرکشن ہے وہ 500 بیڈ کا ہے، تو اس کا بھی جو ہے تعمیر جاری ہے. اچھا، ویری نائس. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس حوالے سے. اچھا، آپ جب بتا رہے ہیں کہ کیونکہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ کے پاس اتنے بڑے پیمانے پہ بھی ارینجمنٹس ہونے کے باوجود کم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ وہ سارا بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا کچھ سفارش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں؟ اگر کوئی فرض کریں کوئی پیشنٹ آیا ہے تو وہ کوئی اپنے تعلقات کی وجہ سے بیڈ مل جائے یا کچھ ایسی بات ہو؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے، سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پر ہے. یہ ہمارا کیش کاؤنٹرز جو نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات انڈس کی ہے کہ ہمارے سارے ہاسپٹل پیپر لیس ہاسپٹل ہیں. جب مریض آتا ہے تو اس کو صرف ایک کمپیوٹر ایک نمبر مل جاتا ہے، اس کے بعد تمام پیشنٹ فائلز اپوائنٹمنٹس اور سسٹم دے رہا ہوتا ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ پرائرٹی کے اوپر کام کریں. کبھی کبھی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اگر 7-8 ہزار امپلائیز ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کا پرائرٹی نہ دی جائے اور سفارش نہ دی جائے. تو یہ کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کسی طرح سسٹم کو کہیں پہ بائی پاس ہو رہا ہو تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو صحیح. تو کون کون سی بیماریوں کے علاج یہاں پہ کیے جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے علاج بھی مفت کیے جاتے ہیں؟ کون کون سے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں اس وقت ہمارے پاس تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ایکسیپٹ فار نیورو نہیں ہے ہمارے پاس ابھی. ٹھیک ہے. اور اڈلٹ کینسر نہیں ہے. بچوں کا کینسر کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا. اچھا. اس کے علاوہ جو ہے ہم ہارٹ بائی پاس بھی کر رہے ہیں، ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹس بھی کر رہے ہیں جو 10-15 لاکھ روپے کی سرجری آتی ہے. ہم کوکلیئر امپلانٹ بھی کرتے ہیں. کوکلیئر امپلانٹ یہ ایک آلہ لگاتے ہیں جو سماج سے محروم بچے ہوتے ہیں، ان کا امپلانٹ ہوتا ہے، برین میں امپلانٹ کیا جاتا ہے. وہ تقریباً $20,000 کا صرف امپلانٹ آتا ہے، یعنی کہ تقریباً 20 لاکھ روپے کا 20 لاکھ کا صرف امپلانٹ آتا ہے. تو یہ 30 لاکھ کے قریب ایک سرجری ہوتی ہے. تو ہم وہ سرجریز بھی کر رہے ہیں. تو ہر قسم کا علاج جو ہے انڈس کے اندر مہیا کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کامیابیاں جو سمیٹ رہے ہیں یہ لوگوں کے فنڈز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی دس از اے پبلک فنڈنگ. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارا لوگوں پر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ ہم اپنی سروسز کو بڑھائے جا رہے ہیں. کیونکہ سروس بڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مزید اخراجات. تو اتنا سارا جو نیٹ ورک ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ دس از آل ڈن تھرو پبلک فنڈنگ. بالکل صحیح. اچھا، کوئی ایسے جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر ان میں سے کوئی آپ کا ساتھ دینا چاہے اور مطلب جو ابھی فنڈز وغیرہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں ڈونیشنز ہیں بہت ساری، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات اور خیرات کی شکل میں بھی نکلتی ہیں، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس ہاسپٹل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کال کر لیں، سب سے آسان طریقہ ہے. اور ہمارے یہاں جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ڈور اسٹیپ کلیکشن بھی کر لیتے ہیں. 111-111-880 نمبر ہے، تو وہ 111-111-880 پہ کال کر سکتے ہیں. آن لائن اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے، اگر باہر دیکھ رہے ہوں لوگ، تو indushospital.org.pk اس پہ وہاں پر جا کے ویب سائٹ پہ آپ آن لائن ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آ کر دیکھیں انڈس کو، آپ انگیج ہوں، پیسے بھی دیں لیکن اس کے ساتھ اپنا وقت بھی دیں. آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں انڈس کے ساتھ آ کر. تو آپ آئیں، اور وہ ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. ہم نے بات تو کر لی لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کو یقین نہیں آئے گا. بالکل صحیح. سر آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا جو اس حصے کا وقت ہے اپنے اختتام کی طرف ہے. دوستو بالکل صحیح بات ہے، آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کی امانت ہے وہ پیسے، تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ تو بنتی ہے کہ وہ خود جا کے آپ دیکھیں. اگر آپ کا دل مانے کہ یہ واقعی صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں تو ضرور دیجیے. وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، ہمیں ایک خربوزہ خریدنا ہونا تو پوری ریڈی سونگتے ہیں ہم لوگ کہ میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا ہے. تو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنا بھی ہمیں جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی ہے. تو ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہوں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ لی جو محمد لی جو محمد تیرے بگڑے بنے سب کام بگڑے بنے سب کام لی جو محمد مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے جب میرے دل میں انجمن آ رہا ہے ان کا نام، قرآن ان کی ذات پہ اتارا گیا ندیم، میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، لی جو محمد نام۔ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، لی جو محمد نام تیرے بگڑے بنے سب کام، لی جو محمد نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سب کو پروگرام نیوز کیفے کے دوسرے حصے میں، اور اپنے سارے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سلمیٰ خان موجود ہیں جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ یہ صوفی کلام بہت ہی عمدہ انداز میں پڑھتی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پہ یہ پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ سلمیٰ خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مذہبی اسکالر ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان علامہ عمران مہدی صاحب، اسلامک اسکالر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بالکل جو کلام میں انہوں نے نام محمد کا ذکر کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں کریں کہ ایسی گفتگو کا رخ اس طرف رہے جس کی ہم سب کو، اس سوسائٹی کو اور آج کے مسلمانوں کو جس کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو علامہ عمران مہدی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ان کے جتنے بھی جن چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، جو اخلاقی قدریں ہیں، پھر وہ ہماری ایسی کیوں ہیں؟ بالکل۔
تو پھر ہم صرف زبانی کلامی صرف دعوے کرتے ہیں؟ بالکل. ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بیان فرمائیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد پر. یقیناً ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی ہے، اور یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، بلکہ شاید سمندر سے بھی بہت زیادہ کی بات. بے شک. سوال آپ کا چونکہ ایک جانب اشارہ کر رہا ہے، اور بات سچی کرنی چاہیے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو. پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہیں اور ہماری زندگی کی تہذیب میں کوئی تبدیلی نہ آئے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جس دور میں، یعنی جس زمانے میں تشریف لائیں، جس جگہ تشریف لائیں، وہ جاہلیت کا دور ہے. اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، ہمیں تازہ ترین خبروں کے لیے اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا ہے، تو ایک وقفے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں قطع کلامی کے لیے یہ معذرت. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. دیکھتے رہیے اب تک. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ. موضوع واقعی بہت ایک بڑا موضوع ہے، اور بہت کم وقت لے کے میں حاضر ہوں. بس ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بہترین انداز میں ہم بات کر سکیں اس حوالے سے. اچھا علامہ عمران مہدی صاحب، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہماری اخلاقی اقدار میں اور ہمارے جو قول ہیں ان میں بڑا تضاد ہے، تو اس بارے میں آپ جی ہاں بالکل. یہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. جی یہ حدیث ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. پیغمبر اکرم جس یعنی سماج میں آئے ہیں، جس معاشرے میں آئے ہیں، وہ تہذیبی طور پر انتہائی پست معاشرہ تھا. وہ معاشرہ کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہاں پہ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے فوراً کوئی اللہ کی توحید یا نبوت یا رسالت یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا پیغام نہیں دیا، بلکہ 40 سال تک آپ نے اخلاقیات کی تربیت کی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسان ایک زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ اس میں بیج بویا جائے، تو پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق سے ان کے قلوب کی زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں ایمان کا بیج بویا جائے. تو بنیادی تعلیم جو پیغمبر اکرم نے دی ہے وہ تو اخلاقیات کی تعلیم ہے. آپ پہلے ذہنوں کو اس قابل تو کریں کہ وہ اسلام کو قبول کریں. بڑی دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کہہ دی اور وقت کم ہے، تو بس شاید سرخیوں میں ہی بات ہو سکتی ہے. ہیڈ لائنز بہت ساری ہو گئی ہیں، ہم بھی ہیڈ لائنز میں ہی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیے ہم کہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ میں پڑھوں خدائے محمد کا، اور یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ زندگی کی تہذیب ابو جہل کی جیسی رہ جائے، تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے ایام جاہلیت کے لوگ بھی ایک طریقہ کار سے زندگی گزار رہے تھے. ہمیں وہ طریقہ کار دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں اس طریقہ کار میں کیا فرق آیا ہے. اگر تو فرق آیا ہے تو پھر تو ہم اس کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں آیا ہے تو پھر ہمارا دوہرا حساب ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو قبول بھی کیا اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں ہمارا اس کا کوئی عکس نظر نہیں آتا. جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب، معافی چاہتا ہوں کم وقت میں آپ نے جو ہے نا وہ یہ بس جو آپ سمجھتے ہیں، واقعی طالب علم ہیں دین کے ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے اب جو سمجھتے ہیں کہ سیرت نبی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اخلاقی قدریں ہماری جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا معاشرے میں اس وقت ہمیں کم تولنے والے ملتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ملتے ہیں، ہمیں جعلی دوائیوں والے ملتے ہیں، ہمیں مطلب دوسرے کا حق مارنے والے ملتے ہیں، ہمیں مطلب ایسی مقدس اور مہذب جگہوں پہ ہمیں زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملتے ہیں. وہ ایسے بھیڑیے جو زینب والے ہمیں اسی سوسائٹی میں ملتے ہیں نا ہمیں. ہاں تو ماں کے ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دینے والے ملتے ہیں. جی کل میں نے خبر پڑھی کہ 2 بیٹوں نے اپنی ماں کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جا کے. مطلب اس قسم کی مثالیں. میں اور وہ مسلمان ہیں. ہاں مسلمان کہتے ہیں خود کو اپنے آپ.
تو مطلب لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزاریں. آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ کامیاب کی زندگی کس طرح ملے گی, تو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے, اچھا یہاں لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے, یعنی بے شک کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہے. اب مگر کس کے لیے, کس کے لیے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, فرمایا جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو, وہ آخرت پر امید رکھتا ہے, وہ عملی نمونہ بنا کر چلے گا. اچھا اب یہاں ایک سوال آتا ہے, وہ سوال یہ آتا ہے حضور کی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر زندگی جو گزارے گا وہ کامیاب ہوگا, کیوں؟ سوال یہ کہ کیوں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے سیدھا راستہ مل جائے, سیدھے راستہ چلے, ادھر ادھر جائے گا تو ڈگمگا جائے گا, ڈگمگا جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا, سیدھا راستہ. اور قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو یہ نص قطعی سے حضور کی ذات کے بارے میں بتا دیا کہ سیدھے راستے پر اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ نظر آتی ہیں, اور ذات مصطفیٰ کو لے کر چلو گے تو تم بھی سیدھے راستے پر چلو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. بالکل صحیح. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق اپنا لو, جو آئیڈیل مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے ان کو اپنا لو, انشاءاللہ سب کرم ہوتا چلا جائے. حسن اخلاق کیا ہے, ذرا اس سوال سے تھوڑا سا یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, حسن اخلاق کیا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے اخلاق, ایک ہوتا ہے اخلاق. اخلاق جو الف کے زیر کے ساتھ, اس کا معنی پرانے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا, اخلاق. اچھا اخلاق کر دیا, اخلاق اس کا معنی اچھا وہ ہے. وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے اخلاق. حضور نے فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاق کیا, فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک, اور فرمایا واحسن الی ما اساء الیک. حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, یہ اخلاق ہے. جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو, یہ اخلاق ہے. جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو, یہ اخلاق ہے. ہمارے یہاں پر جو توڑے, ہم تو جوڑنے والے سے نہیں جوڑتے. جو ہم پر ظلم کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو معاف کر دیں. جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کر دیں. اور سب سے بڑی بات, ہمارا سب سے زیادہ اخلاق کا جو ہے وہ حق ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ ہیں. ہم گھر میں آتے ہیں, سب سے پہلا حق, یعنی سب سے پہلا حق سے بنا, سب سے پہلا حق تو ماں کا ہے, اللہ رسول کے بعد تو ماں کا ہے. مگر معاشرتی حوالے سے جو حق بنتا ہے وہ ماں باپ گھر کا بنتا ہے. ہم گھر میں بنتے ہٹلر اور باہر بنتے بڑے محسن. باہر نکلے تو جی چودھری صاحب کیا حال ہے, اور جی آؤ جی چائے پیو جی, یہ کرو وہ کرو. گھر جا کر بیوی سے کہتے ہیں پانی لا, تجھے کھانا بنانا کہ نہیں آتا. یعنی ہمارا اخلاق کا کردار یہ ہے. اور حضور کا کیا اخلاق تھا, گھر آتے تو کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے خود جوتے مبارک نعلین شریف کا تسمہ خود سیتے, کبھی اپنے ہاتھ سے جو ہے گھر میں جو ہے وہ خود حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر خود لگا دی تندور میں. کہا ساری روٹی بنتی گئی, وہ روٹی نہیں بنی. میں پوچھ پر پریشان ہو گئی. یا رسول اللہ فرمایا جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتا. یعنی کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے پہلی بات. اور نہیں, اب اس میں عورتیں خوش نہ ہو جائیں, وہ کہیں گے اپنے, دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا یہاں دو ذمہ داریاں, گھریلو ذمہ داریاں خواتین کی ہیں, اور جو ہے جو اس کی ذمہ داری, جو اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے. ہاں اگر عورت گھر میں ہی رہتی ہے اور اگر باہر جاب نہیں کرتی ہے تو پھر اگر آپ نے ڈیوٹیز اگر اپنی بانٹی ہوئی ہے تو پھر عورت کی ذمہ داری. اگر عورت تو جاب بھی کرتی ہے, مرد بھی جاب کرتا ہے, تو پھر عورت کی کیوں؟ ہو سکے تو گھر آ کر بیوی کے ساتھ کبھی وہ آ کر وہ کچھ بنا لیا کرے. میری بیگم نہ سنے, میری بیگم نہ سنے. دین اسلام جو ہے کامل مذہب ہے, اور جب ہم پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں, اور ویسے ہی ہمارے پاس چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں کر سکتا, بے شک. لیکن اگر ہم مخاطب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن کو نہیں بھی مانتے, تو ہم ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جیسی کوئی ایک شخصیت لا کے دکھا دو. بے شک, بے شک ایسا کائنات میں ان کے جیسا انسان نہیں ہے. بے شک. یعنی جو ان کو اگر رسول نہیں بھی مانتا, ہم کہتے ہیں تم انسان کے معیار پہ پرکھ لو تو تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا انسان نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی جیسی کامل سیرت, ان کی جیسا مکمل انسان. اور ایک بات جو میں تمام چینلز پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ دیکھیے پہلی بات ہے اچھا انسان بننا. جو اچھا انسان ہی نہیں ہوگا وہ اچھا مسلمان کیسے ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک. تو غالب نے یہ شعر یوں ہی تو نہیں لکھ دیا نا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. واہ واہ واہ, کیا بات, یہ آسان بات ہے کوئی. ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سیرت کے حوالے سے نقل فرمانی ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات خلیفہ وقت تھے تو آپ کا پائے تخت کوفہ تھا. اب آپ سنیے کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے طریقہ کار. آپ کا پائے تخت کوفہ تھا, آپ
واپس تشریف لا رہے تھے, آپ کو یقیناً مجھے منصورہ کی طرف جانا ہے, تو آپ واپس آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مسافر ہو گیا جسے بصرے کی جانب جانا تھا. بصرہ اور کوفہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اس نے آپ سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے, آپ نے کہا کوفہ. آپ نے پوچھا تجھے کہاں جانا ہے, کہنے لگا بصرہ. آپ ساتھ چل دیے. وہ پوائنٹ آ گیا جہاں پہ کوفہ ادھر ہے اور بصرہ ادھر ہے. آپ ادھر مڑنے کے بجائے اس کے ساتھ بصرے کی جانب مڑ گئے. وہ کہنے لگا آپ کو تو شاید کوفے جانا تھا. کہا ہاں. تو کہا آپ رستہ بھول رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں رستہ نہیں بھول رہا. تو کہا وہ تو ادھر ہے, آپ تو ادھر مڑ گئے. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ اگر تم کچھ دیر کسی مسافر کے ساتھ رہو تو اس کا تم پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ جب جدا ہونے لگو تو رخصت کرنے کے لیے چند قدم ساتھ سے جاؤ. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا دیکھیں اخلاقیات کے حوالے یہ ہے سے کیا وہ کہنے لگا مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھوا دو, مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھوا دو کہ جس دین کی اتنی کامل تعلیمات ہیں کہ کچھ دیر جو مسافر ساتھ رہا ہے اس کا یہ حق ہے اور اس پر عمل کرنے والے ایسے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بہت بہت شکریہ. کاش کہ ہم سب کے ہمارے پاس اعمال ایسے ہو جائیں کہ جو لوگ اسلام کی دین اسلام کی روشنی سے دور ہیں, صرف ہمارے اعمال کو دیکھ کے وہ اسلام پہ یقین ہے. کاش اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں. ہمارے پاس وہ مینول موجود ہے, وہ پوری کتاب موجود ہے, ہمارے پاس وہ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ ہم انسانیت کے بہترین مذہب پہ ایمان لا کے بہترین انسان بن سکتے ہیں. مگر شاید اس میں ہماری اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں. ایک جملہ آپ کو دے دوں, آپ اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کر لیجئے گا. خدا کرے کہ اسلام اور مسلمان میں فرق کم ہو جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب مہمانوں کا. آپ کی آواز کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا. دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بطفیل دامن مرتضی میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا. جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. علی شاہ مردان امام کبیرہ کے بعد از نبی شد نذیر بشیرہ. من کنت مولا اے من کنت مولا. فہذا علی